ایک اور سورہ فاتحہ پانی مجلس کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، سامعین و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، علی الخصوص مرحوم جعفر علی ابن اسماعیل، مصطفیٰ علی ابن جعفر علی، رعنا بنت شوکت علی، مریم بنت اسماعیل جعفر کے لیے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن کریم فرقان حمید کا مشہور معروف سورہ، سورہ مبارکہ انبیاء کی 7ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سوال کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت قرآنی اگر دیکھی جائے تو ہو سکتا ہے اگر کسی نے دامن مصطفیٰ کو نہ تھاما ہو یا آل مصطفیٰ کو نہ تھاما ہو تو قرآن کی ہر آیت کو کسی بھی طرف موڑ سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم جب کہ بات ارشاد فرماتا ہے تو اس بات کے پیچھے یقیناً پروردگار عالم کی بہت ساری حکمتیں، مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ کہ جو بات پروردگار عالم نے کہی، سوال کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلا مقصد تو پروردگار عالم کا یہ ہے کہ وہ اپنی اس کائنات میں کسی کو جاہل دیکھنا نہیں چاہتا، سب کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے کہ جاہل کوئی نہیں۔ اور واقعی بات فطری اور عقلی بھی ہے، یعنی ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ ایسا ہو جو ان پڑھ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی عادات بری ہوں تو خاندان بدنام ہو۔ تو جب پروردگار عالم اپنی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے تو پروردگار عالم کی پہچان اس کی مخلوق سے ہونی ہے، اسی لیے پروردگار عالم چاہ رہا ہے کہ کوئی جاہل نہ رہ جائے۔ اس بنیاد پر ارشاد فرمایا، سوال کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ کہ پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے سوال کرو جاننے والوں سے، پروردگار عالم خود صادق ہے، یعنی سچا ہے۔ صفات سلبی ثبوتیہ میں لکھا ہے خدا صادق ہے، یعنی سچا ہے۔ اور خدا کے حوالے سے ایک جملہ آتا ہے، وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، یہ اپنے وعدوں کے خلاف کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ تو اب جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے سوال کرو جاننے والوں سے، اس کا مطلب پروردگار عالم میں اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نے جاننے والے بنائے ہیں، تم سوال تو کرو، ہم نے بنائے ہیں۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم جاننے والا نہ بنائے اور کہہ دے جاؤ سوال کرو جاننے والوں سے۔ پروردگار جاننے والے ہیں کون؟ اور پھر پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے سوال کرو، اس کا مطلب، سوال کرنے کا مطلب یہ ہوا پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ تم میں ان پڑھ بھی ہوں گے،
کہ یوں کہہ دیا جائے کہ پروردگار عالم نے خاص طبقے کو پڑھا لکھا بنایا ہے، اس کے علاوہ اکثرہم لا یعلمون کہہ کے زیادہ تر کو غیر علم قرار دیا، یعنی جاہل قرار دیا۔ یعنی اگر کہ مجھ سے آپ سے سوال کرے اس مجلس امام حسین کے توسط سے دیکھے عزیزان محترم، اس بات کا اجرا مجلس میں ضروری ہے کہ فرش ادائے امام حسین کے بہت سارے مقصد ہیں کہ جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی اس رسم کو باقی رکھنا ہے، اور اس سوگواری امام حسین جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب و ضامن ہے۔ اور کوئی عزیزان محترم یہ نہ سمجھے کہ یہ فرش ازا یہ تو ہم اپنے اعتبار سے نہیں ہے، ہم نے نہیں بچھائی، یاد رکھیے کہ یہ فرش ازا ہم نے نہیں بچھائی ہے، یہ فرش ازا ہم سے بچھوائی گئی ہے۔ کوئی شخص لیکن توفیق الہی کے بغیر کوئی نیک کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے لوگ پیسے والے ہیں، کتنے کچھ ہیں، لیکن ایک مجلس ان کے گھر میں نہیں ہوتی، نہ کسی مجلس میں شرکت کر پاتے ہیں، نہ تبرک بانٹ پاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کبھی کبھار توفیق دے دیتا ہے، اور دیتا ہے تو ایسے کو کہ وہ ادھار مانگ کر تبرک بانٹ رہا ہوتا ہے، کہ توفیق الہی ہے۔ کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک نیک کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس معرفت، صحت، مال اور توفیق و علم نہ ہو۔ ان چیزوں کے بغیر وہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتا۔ معرفت ہوگی تو وہ چاہے گا یہ کام کرو۔ انہیں بہت سارے افراد تشیع اپنے گھر میں مجلس کرتے ہیں، ان کا ایک مقصد واقعی یہ ہے کہ ہمارا گھر باعث برکت ہو جائے۔ کوئی بری بات تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ جب ہم یہ کہتے ہیں عزیزان محترم کہ فرش ازا بچھی ہے، جناب شہزادی آ گئی ہے، تو دوسرا ہمارا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے محترم ہو گئے کہ حسین کی ماں ہمارے گھر آ گئی۔ اس عقیدے کو اتنا زیادہ پختہ رکھنا ہے بچوں کے ذہنوں میں مجلس ازا کے ذریعے کہ بیٹا مجلس اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مجلس ہمارے گھر کو معتبر، محترم و متبرک بنا دیتی ہے کہ اکیلی شہزادی نہیں آتی ہیں، ملائکہ ساتھ آتے ہیں، ائمہ ساتھ آتے ہیں، رسالت ساتھ آتی ہے فرصہ لینے کے لیے۔ ذرا مطلب ان باتوں کا اجرا میں ضرور سمجھ رہا ہوں کہ لوگ فقط رسم نہیں سمجھے، بھئی وہ دادا کی شروع کرتا ہے تو ہم کر رہے ہیں، وہ ہماری ماں نے وصیت کی تھی، وہ ہمارے ابا نے وصیت کی تھی، وہ ہمارے گھر میں چلی آ رہی تھی، نہیں، معرفت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ وہ جو چیز چلی آ رہی تھی تو وہ معرفت کے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور اسی معرفت کو آگے بڑھائے حضرت۔ اور پھر دوسرا اس امام حسین کی مجلس سے کیا کام ہوا؟ دیکھیے جناب نوح کی اگر تاریخ ہم اٹھائیں تو جناب نوح کی عمر مشہور ہے 950 سال۔ ایک روایت میں یہ وہ تبلیغ کے 950 سال تھے، اصل عمر تو 3000 سال تھی، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور جب آپ جا کے تفسیر پڑھیں حضرت نوح کے واقعے کی کہ نوح نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے افراد کو پروردگار عالم کی راہ پر لگایا۔ میں بتاؤں آپ کو کہ 950 سال، آپ سوچ رہے ہو 950 سال تبلیغ کیے، بہت سارے تو بنائے ہوں گے، 950 سال۔ اذان مطلب دو روایت ہیں، ایک روایت میں یہ ہے نوح 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد فقط 4 افراد کو بنا سکے، اور ایک روایت کے تحت 7 افراد کو بنا سکے۔ اب اگر کوئی مجلس امام حسین یا ادائے حسین کے بارے میں سوال کرے کہ اس سے کیا ہوا ہے، آپ کہنا 950 سال کی نوح کی تبلیغ اٹھاؤ اور 950 سال کی حسین کی مجلس کی تاریخ اٹھا لو، تمہیں جواب مل جائے گا کہ کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے اس فرش ازائے امام حسین میں۔ لیکن عزیزان محترم ذاتی چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حسین ابن علی کے اس مجلس میں معلوماتی اور منطقی، اصلاحی، عقائدی، اخلاقی تمام پہلوؤں پر جب روشنی ڈالی جائے گی، تفسیر قرآن پر، احادیث پر روشنی ڈالی جائے گی، تب انسان متوجہ ہوگا ہاں یہ جو حسین ابن علی کے نام سے مجلس ہوتی ہے، ہر عنوان اس پر زیر بحث آتا ہے اور قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر بہت سارے افراد واقعی یہ کہتے ہیں مجلس میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ دین کیا ہے۔ دین فقط نعت پڑھنے کا نام نہیں ہے،
دین فقط تلاوت قرآن کرنے کا نام نہیں ہے، دین سمجھنے کا نام ہے۔ دین کو سمجھا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ اور اذن وطن، یہ جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کم از کم ہم قرآن کے ہر آیت کے بارے میں ایک سوال پیدا کریں۔ دیکھیں مجلس امام حسن کا مقصد یہ بھی ہے، یہاں سے جہاں جہاں آواز آئے آپ جا کے سوال تو کریں اس آیت سے مراد کون ہے، یہ بتاؤ۔ یعنی یہ قرآن جس میں پروردگار عالم نے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے نا، اور کیا جاتے سوال۔ آیت اللہ تصوی شیرازی نے، آیت اللہ جعفر سبحانی نے یہ سوال لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بہت سارے دشمنان اہل بیت، جب دوستداران اہل بیت یا عزاداران امام حسن سے ملتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ جن اماموں کا اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، قرآن میں تو ان کے نام نہیں ہیں، قرآن میں ان کے نام نہیں ہیں، اور آپ تذکرہ بہت کرتے ہیں، تو بتائیے آپ کے پاس کوئی جواب ہو؟ جب تک آپ پہلو ادب طے نہ کریں کسی عالم دین کے آگے، یا کسی مجلس میں شرکت نہ کریں، یا کوئی کتاب جب تک نہ پڑھیں، تو دیکھیں کچھ سوالوں کا جواب دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ تو میں اس سوال کا جواب بچوں کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان سے کبھی ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس میں سوال ہو جائے کہ بھئی آپ کے امام اتنے ہی متبرک ہیں تو قرآن میں نام آ جانے چاہیے تھے، قرآن میں جب نعوذ باللہ ابلیس کا نام آ سکتا ہے، کتے سور کا ذکر ہو سکتا ہے، اور تمام چیزوں کے ذکر ہو سکتے ہیں، تو اتنی بڑی ہستیوں کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے نا؟ خطرناک سامنے والے جہاں سے، آج کل کا دور یہ سامنے والے جہاں سے سوال کرنے آتا تو وہ تیاری سے آتا ہے، ایسے نہیں آتا۔ وہ یہ سوال کرنے کے لیے آپ سے آتا ہے، وہ یہاں آنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس نے سوال کیا ہے جو آپ کو جواب نہیں ملے گا، اور وہ سمجھ جائے گا اس کے پاس مٹیریل نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کو کاٹنا آسان ہے۔ لیکن امام حسین کے مجلس عزا کے توسط سے پہنچے نا جواب کیا ہے؟ پہلے تو جواب یہ ہے کہ آپ نے بھئی یہ کہا کہ آپ کے امام اگر برحق ہیں اور اتنے فضائل ہیں تو قرآن میں نام آنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں سوال کرنا پڑے گا تو امامت کے قائل ہو کیا؟ تو امامت کے قائل ہو جو ہم سوال کر رہے ہو کہ قرآن میں ہونا چاہیے تھے۔ اور اچھا ہمارا بھی دماغ یہ جاتا ہے کہ اگر قرآن میں آ جاتے تو واقعی کام آسان ہو جاتا۔ نہیں، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا، جب خدا نہیں ڈال گا تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ آنے سے آسان ہو جاتا معاملہ۔ لیکن اس چیز کو سمجھے، صلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر قرآن میں اماموں کے نام آتے آسان ہو جاتا، تو یہ بتائیے پروردگار عالم حکیم ہے یا ہم حکیم ہیں؟ پروردگار عالم حکیم ہے، تو اس کا جواب پہلے سے کہ پہلا جواب تو یہ حکیم پروردگار عالم ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس سے نام کیوں نہیں۔ لیکن اس کا پہلا جواب کیا بنتا ہے کہ انبیاء کی تعداد، سامنے والے سے پوچھا انبیاء کی تعداد کتنی ہے، وہ کہے گا 1,24,000۔ کیا کسی ایک کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں کہ دائرہ اسلام سے باہر؟ یہ بتاؤ قرآن میں کتنے نبیوں کے نام؟ دیکھیں سوال کا جواب اس طرح بنتا ہے کیونکہ ظاہراً پہلے نبوت آئی ہے، امامت بعد میں آئی ہے۔ میں نے بہت محتاط ہو کے جملہ استعمال کیا ظاہراً، ورنہ نور محمد و آل محمد تو دنیا کے خلق کرنے سے 7,000 سال پہلے ان کا نور خلق کر دیا گیا تھا۔ تبھی تو رسول کیا فرماتے ہیں، ہم اس وقت بھی رسول تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ علی اس وقت بھی خدا کا ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ کس بنیاد پہ کہا؟ یہ اسی بنیاد پہ کہا کہ 7,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتاب، 7,000 سال پہلے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتایا 7,000 سال پہلے ہمارا نور خلق کر دیا گیا، اور اس کی ایک دلیل بھی ملتی ہے۔ ابھی آپ 28 صفر کے امام حسن کے انشاءاللہ سوانح آیت مختلف علماء ذاکرین و خطبہ سے سنیں گے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جب روم کے بادشاہ کو ذرا پتہ چلا کہ مسلمانوں میں لگ رہا ہے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ گروپ صحیح ہے وہ گروپ صحیح ہے، تو انہوں نے دونوں گروپوں کو لیٹر بھیجا۔ ان دونوں گروپوں میں بیٹھا ہوا کون تھا؟ ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے،
اور دوسری جانب کون تھا؟ غاصب شام. لوگوں نے تو اس کو جو نام دیا وہ نام ان کے چاہنے والوں کا دیا ہوا تھا، جنہوں نے اس سے موقع فراہم کیا. خود مکہ و مدینے میں حکومت کرتے رہے، شام اس کے حوالے کر دیا، جو جی چاہے کرو. اور شام میں اس نے علی کے خلاف وہ بغض بھرا. دیکھیں ان باتوں کو جاننا بھی تو بچوں کے لیے ضروری ہے نا، کہ شام میں دیکھیں چوتھے امام نے بھی جب مصائب ہوئے کوفے کے لیے نہیں کہا، کسی اور راستے کے حصے کے لیے نہیں کہا، شام کے لیے کہا. شام کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ کتنے سال حکومت کی اس نے شام میں؟ 40 سال. 40 سال. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 40 سال حکومت کی تو جو مکہ و مدینہ میں حکومت کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے تو موقع فراہم کیا تھا، اور مکہ مدینہ کو سنبھالے رہے کہ شام تمہارے حوالے. اس نے اتنا بغض بھرا علی کے خلاف، جب کوفے سے ضربت علی کی خبر شام تک پہنچی تو انہوں نے ایک جملہ کہا، شام والوں نے، علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ اب اندازہ کریں علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. اور پھر جب بات یہاں تک آئی تو ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں ایک آدھ باتیں اور ہیں، لیکن پہلے میں سوال کے جواب کو مکمل کر دوں تاکہ فرش ادائے حسین سے اگر یہ بات ان کی اذان تک پہنچ سکے کہ نبی 1,24,000 انبیاء 1,24,000 ہیں. قرآن میں نام فقط 27 کے، پہلے اوروں کا نام لیا بعد میں ہم امامت کو دکھا دیں گے. یعنی 27 نبیوں کا نام ہے ٹوٹل، سارے نبیوں کا نام ہونے چاہیے. اب پروردگار عالم حکیم ہے، پروردگار عالم کو پتا تھا اگر میں نے اس قرآن میں اہل بیت کے نام ڈال دیے قرآن کے اتنے ٹکڑے ہوں گے جتنے اسلام کے ٹکڑے نہیں ہوئے. آپ کہیں قبلہ یہ کہ دنیا پہ کہہ رہے ہیں لوگ مانتے ہی یہ جو قرآن ہوتا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کو مان لیتے، قرآن کو استعمال کرتے، کیونکہ تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے. نہروان ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، صفین ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ نیزوں پہ قرآن لے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے. نیزوں پہ قرآن لا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور پھر اس قرآن کو علی بن ابی طالب کے جب سامنے لا کے کھڑے ہو گئے تو اس کا اثر یہ پڑا، بہت سارے افراد علی بن ابی طالب کے پاس سے کٹ کے وہاں چلے گئے. علی قرآن کے خلاف ہم جنگ نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. اب مولا متقیان نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے؟ وہ صامت قرآن ہے، ہم ناطق قرآن ہیں. وہ خاموش قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. اور مولا نے کہہ دیا وہ جو قرآن اٹھا کے لائے وہ قرآن کی تعظیم ہی نہیں کرتے. اگر تعظیم کرتے ہوتے تو وہ نوکے نیزہ کی انیوں میں پیرو کے نہیں لاتے، سروں پہ رکھ کے لے آتے ہیں نا. وہ یہ قرآن ہے متبرک ہے نا مسلمان کو نزدیک بھی. تو پروردگار عالم نے اماموں کے نام نہیں دیے قرآن میں، لیکن کام ایسا کیا کہ اہل علم، اہل عقل، اہل نور پہچان لیں گے. عبداللہ جعفر سبحانی نے اس کے جواب دیا ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ اماموں کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے تو عبداللہ جعفر سبحانی نے فرمایا پروردگار عالم نے حکمت کے تحت نام نہیں رکھے قرآن میں اماموں کے، لیکن صفات کو رکھ دیا. جب صفت کو پڑھو گے موصوف کو خود ہی ڈھونڈ لو گے. کیا مطلب؟ بچوں کی آسانی کے لیے، جوانوں کی آسانی کے لیے. جب بھی کوئی آیت پڑھے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا نصیرا یتیما، تو کوئی تو سوال کرے گا یہ کیا ہے کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو. یعنی واقعی یہ پڑھا لکھا دور ہے، اب وہ پرانا دور نہیں ہے، جہالت کا دور نہیں ہے. ارے بھائی جو مولوی نے کہہ دیا صحیح کہا ہوگا، نہیں. اب تو باقاعدہ خود ہی ماشاءاللہ سے لوگ اس قابل ہو گئے کہ کہتے ہیں نہیں یہ جو چیز ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. کون لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا، اور کون دروازے پہ آیا تھا اور کس طرح آیا تھا اور کس کس نے اپنا کھانا دیا تھا. سوال کریں تو قرآن سے. اصل میں قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول قرآن میں آئے
حکم قرآن میں آیا، طریقہ یا تو رسول بتائیں گے یا آل رسول بتائیں گے. یعنی آپ کسی سے بھی جا کے پوچھیں آپ نماز پڑھتے ہو کیا؟ نماز پڑھتے ہیں. کون سی والی پڑھتے ہو؟ کیا مطلب کون سی والی پڑھتا ہو؟ جو رسول خدا نے پڑھی تو رسول خدا نے جو نماز پڑھی کیا وہی نماز ہے؟ ہاں بھائی وہی نماز ہے. بھائی اللہ نے تو قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں اتارا تو تم کیسے کہہ رہے وہی نماز؟ کہا بھائی کیا کریں، پروردگار عالم نے رسول کو ایسا اتار دیا کہ حکم قرآن میں ہوگا، جو یہ کرے گا بس وہی ہوگا. اس کا مطلب جو آیت قرآنی پر عمل رسول کرے گا اب وہی عمل حجت قرار پائے گا دین میں. یہ قرار پائے گا، وہی حجت قرار پائے گا. تو اب جب ہر کام حجت قرار پائے گا تو یطعمون الطعام علی حبہ، کوئی تو سوال کرے گا کس نے روزہ رکھا؟ کا رسول نے رکھا تھا، علی نے رکھا تھا، فاطمہ نے رکھا تھا، اور اپنا کھانا دے دیتے تھے. کب دیتے تھے کھانا؟ کا افطار کے وقت بیٹھتے تھے، فرشتہ آتا تو کھانا دے دیتے تھے، کبھی مسکین کی صورت. تو اب اگر کوئی ہمارا غیر یہ واقعہ پڑھے گا وہ کہتے ہیں یہ واقعہ کس کا ہے؟ تو لا محالہ بتانا پڑے گا پنجتن کا واقعہ ہے. اب اگر آیت پڑھے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لیکن لوگوں نے مشکوک کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں، یہ بھی شامل ہیں اور یہ بھی شامل ہیں. مشکوک کب ہوا؟ جب رسالت کے دامن کو چھوڑا تو قرآن کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے رسول نے کام پورا کیا. حدیث قصہ ہمارے اس لیے پڑھی جاتی ہے چاہے ہمارے شادی کا موقع ہو یا مجلس کا. حدیث قصہ جو پڑھنے کا بہت بڑے ہیں تو بہت سارے مقاصد حدیث قصہ میں میں نے گفتگو بھی کئی جگہ کی ہے، لیکن ایک مقصد عظیم ہے اس کے اندر. وہ کیا ہے کہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، لیکن یہ اہل بیت کون ہے؟ مسلمانوں نے اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. اللہ کے رسول نے اس کو کلیئر کر دیا. کہا کہ جب چادر میں یمانی میں جمع ہوئے جبرائیل آیا اور جبرائیل نے فوراً سلام کیا تو رسول خدا نے کہا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. انہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. اب اگر پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اہل بیت میں یہ ہے وہاں کا، یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے ہمارا نہیں. ہمارا نظریہ وہ ہے جو حدیث قصہ میں ہے. کیا حدیث قصہ میں نظر ہے؟ انہم منی وانا منہم ہؤلاء اہل بیت، یہی میرے اہل بیت. اور پھر رسول خدا نے معاملہ یہاں تک نہیں چھوڑا کیونکہ ہاں بس رسول خدا نے کہہ دیا میرے اہل بیت ہے، ہماری مرضی مانے نہیں مانے، نہیں ایسا نہیں ہے. رسول خدا نے اس معاملے کو اتنا ہلکا نہیں رکھا. رسول خدا نے ایک اور کام کیا. یہ کام کسی صحابی کے ساتھ نہیں کیا جو اہل بیت کے ساتھ کیا. وہ کیا تھا؟ رسول خدا نے جملہ کہا لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، سلم کا سلمی ہے، ان کی صلح میری صلح ہے، حرب کا حربی، ان سے جنگ کرنے والا مجھ سے جنگ کر رہا ہے. اندازہ کر رہے ہیں؟ یعنی کسی صحابی کے لیے کام نہیں ہے. یہ مجلس میں ان باتوں کا اجرا اس وجہ سے ضروری ہے کبھی کہیں کسی کی بحث ہو جائے. آپ کیا ہمارے ہاں تو حدیث موجود ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے تو بہت ساری کتابوں کی حدیثیں ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. تو ہم سے بھی تو لو، وہ تمہارے ہاں کی کتابیں یا ہمارے ہاں کی کتابیں. اور قرآن تو ہم نے انہی سے لیا ہے. قرآن جس گھر میں نازل ہوا ہے کسی اور سے نہیں لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہت سارے افراد تفسیر قرآن کرتے ہیں لیکن تشیع کی تفسیر بالکل الگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی سوال کر لے آپ اسی تفسیر کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جس گھر میں قرآن نازل ہوا اسے ہی تو پتا ہوگا کون سی آیت کس کے لیے اتری ہے. باہر والے کو کیا پتا؟ حتیٰ کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میرے تایا اپنے گھر میں، تایا کے رشتے دار اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے ماموں اپنے گھر میں رہتے ہیں. آپ کو ماموں کے یہاں کی چیزوں کا نہیں پتا وہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے. آپ کو اپنے گھر کی، حتیٰ کہ آپ کا بھائی بھی اگر برابر میں رہ رہا ہے، اگر الگ کمرے میں رہ رہا ہے تو الگ کمرے کا آپ کو نہیں پتا ہوگا کون سی چیز کہاں رکھی ہے بھائی نے. آپ کو وہ پتا ہوگا جس کے آپ ذمہ دار ہیں، جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں. تو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پتا ہے کون سی آیت کس لیے اتری ہے. یہ تو میں نے ایک حوالہ دی اور پورا قرآن نظر ہے. بس گفتگو میں نے اختتام تک پورا قرآن تقاضا بشریت پہ اترا ہے. سورہ کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ کسی بھی غیر شیعہ سے جا کے پوچھیں سورہ کوثر کی تفسیر
شکر ہے خدا کا ہم ایسے مکتب میں پیدا ہو گئے کہ ہر سورے کا شان نزول ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور صرف شان نزول سوروں کا نہیں، آیتوں کا بھی موجود ہے. یہ آیت کیوں اتری، آیت تطہیر کیوں اتری، آیت بلغ کیوں اتری، آیت مباہلہ کیوں اتری، اتنی ساری آیتیں ہیں. آیت مباہلہ یعنی ہمارے بچوں کو مباہلے کے چکر میں یہ بھی یاد ہے کہ آیت مباہلہ اس لیے اتری تھی، آیت تطہیر اس لیے اتری تھی، آیت بلغ اس لیے اتری تھی، آیت ہمارے دل اس لیے اتری تھی. اور پھر ان آیات میں بہت ساری، جب کوئی پڑھے گا، دیکھیں کوئی بھی شخص جب یہ پڑھے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت جب یہ پڑھے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ بیچ دیا ہے. اب کسی میں مکتب فکر میں جا کے پوچھے بھائی کس نے بیچا نفس کو، کیا ہمیں کیا پتہ کس نے بیچا. اچھا جس نے بیچا ہے اسی کے ماننے والوں کو پتہ ہے کس نے بیچا. جو بار بار یہ جو ہجرت کا واقعہ بیان ہوتا ہے وجہ کیا تھی. اچھا علی میں اور علی کے علاوہ دیگر صحابیان رسول میں فرق کیا تھا؟ بہت سنا ہوا فرق ہے آپ کا، لیکن اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. علی میں اور دیگر صحابیان رسول میں فرق یہ تھا، علی کوئی کام کرتا تھا پھر آیت آ جاتی تھی، اور صحابیوں میں یہ فرق تھا آیت آتی تھی تو کام کرتے تھے. مولانا شیخ عباس صاحب کو جملہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب مولانا متقیان مسجد نبوی میں تھے اور فقیر داخل ہوا، سائل داخل ہوا، اور اس نے ایک جملہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو واپس کرنا چاہا، مسجد سے لوٹانا چاہا کہ یار پروردگار تو گواہ رہی ہے تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی بن ابی طالب نے فوراً جو کہ روک کے سیدھے ہاتھ الٹا بھی نہیں دیے، کیونکہ بہرحال سیدھے ہاتھ سے دی جاتی صدقہ، سیدھا ہاتھ بڑھایا اس نے اتار لی. تو نصیح عباس صاحب کا جملہ بڑا پیارا ہے، کہنے لگے وہ کچھ علی کا بغض رکھنے والوں نے کہا یہ تو علی کی نماز ٹوٹ گئی. کہا بد عقلوں اب اندازہ کرو، علی نے ہاتھ بڑھایا اس نے انگوٹھی لی، تم نے کہا علی کی نماز ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی نماز پہ خدا آیت اتار رہا ہے، اور اگر نماز ثابت ہوتی تو کیا حال ہوتا تمہارے نظریے میں؟ ٹوٹی ہوئی نماز علی کی نماز ٹوٹ. اچھا ایک کرنے والوں نے دوسرا اعتراض اور کیا، دیکھیں جب دشمن آتا تو مکمل تیاری سے آتا ہے. اس نے کہا یہ حملہ تو ناکام ہو گیا. انہوں نے یہ کہہ دیا ٹوٹی ہوئی آیت، ٹوٹی ہوئی نماز پر آیت آ رہی ہے. دیکھیں آیت بعد میں آئی ہے، علی نے زکوٰۃ پہلے دی ہے. آیت ولایت کہلاتی ہے انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون. اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی کہ جو ایمان لایا، نماز قائم کی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب تلاش کرتے پوری تاریخ میں حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ تمام تاریخ میں ایک ہی نام ملے گا، علی ابن ابی طالب. پروردگار عالم نے اس طرح قرآن میں رکھا امامت کو، صفات کو رکھ دیا، صفات کو رکھ دیا، موصوف کو ڈھونڈو جا کے. یہ کام کیا کس نے؟ علی ابن ابی طالب نے کیا تھا یہ کام. اور پھر دوسرا اس کا معاملہ کیا ہے؟ اچھا بھائی معاملہ یہ آپ لوگ تو کہتے تھے علی ایسے نماز پڑھتے ہیں منافق ہو کے کہ علی کے پیر سے تیر نکال لیا جائے نماز میں پتہ نہیں چلتا. تو انہیں یہ کیسے پتہ چل گیا کہ سائل آیا ہوا ہے؟ دیکھیے سامنے والا مکمل تیاری سے حملے کرے گا، وہ بغض علی میں مکمل ڈوبا ہوا ہے. ہم بھی عشق علی میں ڈوبے ہیں مکمل، آپ بغض میں ڈوبے ہیں تو ہم عشق میں ڈوبے ہیں. تو اب اس کے جواب بہت اعلیٰ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ علی نماز، کیونکہ رسول نے کہا تھا علی کے پیر سے اس وقت تیر نکالنا علی جب نماز پڑھ رہے ہوں، کیونکہ علی اتنے منہمک ہوتے ہیں عبادت خدا میں، بس وہ خدا ہی کی طرف متوجہ رہتے. کوئی کہتا ہے یہ تو سائل آیا انگوٹھی دے دی، کہا خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی عبادت بھی کر رہے تھے. کہا دیدی نا علی نے یہ بھی عبادت تھی یہ بھی عبادت تھی، علی عبادت سے باہر نہیں گئے. لیکن دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئی، علی عبادت سے باہر نہیں گئے. تو اذان محترم قرآن کریم کی تلاوت بہت ضروری ہے ہمارے لیے کرنا. اسی قرآن کریم میں خدا نے اہل بیت کے فضائل کو چھپا کے رکھا ہے. ہم نہ کریں گے تو اور کون کرے گا تلاوت قرآن؟ رسول کی طہارت کے تذکرے اس قرآن.
مولا متقیان کی زکوٰۃ کا تذکرہ اس قرآن میں، مولا متقیان کی ولایت کا اعلان اس قرآن میں، مولا متقیان پنجتن کی طاقت کا تذکرہ مباہلے کے میدان کے حوالے سے اس قرآن میں۔ کہ مجبور نہیں تھے ائمہ معصومین علیہ السلام، لیکن مجبوری صرف اس اعتبار سے تھی جو حسین سے لڑنے آئے وہ حسین کے برابر طاقت نہیں رکھتا۔ حسین میں کتنی طاقت تھی؟ عیسائی راہب نے کہہ دیا تھا اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ اس میں حسین بھی تو شامل تھے نا، اس میں حسن بھی تو شامل تھے نا، پہاڑ کو اشارہ کرے پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ ان سے مباہلہ مباحثہ مت کرنا، اگر بد دعا کر دی تو نسل عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ جس کی بد دعا سے نسل عیسائیت ختم ہو سکتی ہو تو نسل یزیدیت کیا بیچتی ہے؟ وہ ایک فرقہ ہے، اور ایک فقہ ایک نسل ہے، وہ فرقہ تھا عیسائیت، بہت بڑا فرقہ ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟ عیسائیت ہے، اس کے بعد کیا مسلمان ہیں۔ تو اتنا بڑا فرقہ جب حسین کی بد دعا سے ختم ہو سکتا تھا، یزید کیا چیز؟ لیکن امام حسین اپنی طاقت کو وہیں استعمال کیا جہاں طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر امام حسین وہاں طاقت استعمال کر لیتے تو آج کربلا کی تاریخ مظلومیت کے ساتھ ہم تک نہ پہنچتی، اور جو بھی امام حسین کے اس واقعے کو پڑھتا ہے فوراً کہتا ہے ہاں حسین کے ساتھ غلط ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر امام حسین تلوار اٹھا لیتے، امام حسین پہل کر لیتے تو سارا معاملہ بدل جاتا، سارا معاملہ۔ حسین کی مظلومیت نے حسین کو بلند کر دیا، اور یزید کے ظلم نے یزید کو زمین بوس کر کے رکھ دی۔ عزادارہ نے مطلب کربلا ظلم سے ظلم ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ دراصل کربلا کے معاملے میں دیکھیں ہم پانی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کربلا کے معاملے میں جنگ پانی پر تھوڑی تھی۔ پانی تو ایک عنوان بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی پانی آ کے مانگے، آپ اس سے مکتب و مذہب تھوڑی پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں پیاسا ہے پانی دے۔ یزید نے تو اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ جو چیز ہم کسی کافر کو، کسی فقیر کو، کسی دروازے پہ آنے والے کو دے دیتے ہیں، نواسہ رسول کو نہیں دی۔ اصل میں جنگ کا پانی کی نہیں تھی، لیکن ضلالت کا عروج تھا، ضلالت کا عروج تھا، یا یوں کہہ دیا جائے یزید کی ذلت کا عروج تھا۔ یہ یزید کی ذلت تھی کہ حسین کے بچوں، اور اس نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا؟ عمر سعد نے اپنے ذات کے اسٹیٹمنٹ کیا ہے کربلا میں؟ چرند پیئیں، پرند پیئیں، جانور پانی پیئیں، لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں دیتے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں؟ اور عزادارہ مظلوم کربلا، امام حسین کے بچوں نے بھی ہار نہیں مانی۔ ایسا نہیں کہ امام حسین نے فقط برداشت کیا، حضرت عباس نے برداشت کیا، علی اکبر نے برداشت کیا، نہیں، علی اصغر جیسے نے پیاز برداشت کی، سکینہ جیسی بچی نے پیاز برداشت کی ہے۔ یعنی حسین کا گھرانہ پورا اپنے اندر حسین بنا ہوا تھا، اگر جو بڑا برداشت کر رہا تھا وہی چھوٹا برداشت کر رہا تھا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ امام حسین نے اپنی شہادت پیش کر پانی۔ امام حسین نے ایسا نہیں ہے کہ پانی کے عوض دین بیچتے تھے، پانی کے عوض رسول کی خلافت و رسالت کا سودا کر لیتے۔ موت کو گلے لگا سکتا ہے حسین، لیکن رسالت و امامت و دین کا سودا نہیں کرے گا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، وہ موقع آیا کہ خیموں کو آگ لگی، بی بی زینب کو اسیر کیا گیا، اونٹوں پر لے جایا جا رہا تھا، بچے اونٹوں سے گرتے تھے، اونٹوں سے گرتے تھے۔ یہ قافلہ جب گیا ہے، کتنا عجیب دردناک منظر ہے جب یہ قافلہ کوفے کے در پر پہلی سفر کو پہنچا۔ در کوفہ پر، جانتے ہیں در کوفہ پر کیا تھا؟ مسلم کا جنازہ لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت بھی جناب مسلم کی زوجہ رقیہ نے قریب جا کے سوال کیا، مسلم اتنا بتا دو میرے وہ بچے کہاں ہیں؟ عزاداروں کوئی مر جاتا ہے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ کھو گیا ہے تو صبر نہیں آتا۔ مسلم کی زوجہ نے روتے ہوئے کہا مسلم آپ فقط اتنا بتا دے میرے وہ دونوں لال کہاں ہیں؟
وہ دونوں لال کہاں چلے گئے؟ حضرت آرا نے مظلوم کربلا، یہ مصائب کی منزل تھی کہ وہاں لٹے ہوئے آ رہے ہیں، رسن بستہ ہو کے آ رہے ہیں، لیکن راستے میں ایک غم اور تھا کہ مسلم کا لاشا دیکھا در کوفہ پر۔ حضرت آرا یہ ہوتے ہوئے کوفہ سے ہوتے ہوئے شام کے بازار کے قریب پہنچے۔ بازار کو سجایا جا رہا تھا، علی کی بیٹی کو باہر کھڑا کیا گیا، دروازہ بند تھا، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ جناب سید سجاد نے سوال کیا جناب زینب سے، پھوپھی اماں آپ کے پیروں کو کیا ہوگی؟ کیا کہا بیٹا سجاد دیکھتے نہیں ہو 3 دن سے میں کھڑی ہوں، 3 دن سے میں حضرت آرا نے مظلوم کربلا آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی خاتون آیا ہم ان کے کہتے ہیں بی بی آپ بیٹھ جائیں، اتنی ہمارے اندر جرأت و اخلاق ہے۔ اور اگر کوئی کسی بڑی شخصیت کی، محترم شخصیت کی خاتون ہو، فوراً کہا جاتا ہے انہیں دے دیا جائے، یہ تو رسول کی نواسی تھی، یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی تھی، یہ تو حسین کی بہن تھی نا، جسے بازار کے باہر کھڑا رکھا گیا تھا۔ حضرت آرا نے مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا کہ بازار کا دروازہ کھلا اور تماشائی اطراف میں کھڑے ہوئے تھے، اور ایک نعرہ لگ رہا تھا اسیر آ رہے ہیں باغی آ رہے ہیں، اسیر آ رہے ہیں باغی آ رہے ہیں۔ حضرت آرا شام کے بازار سے ہوتا ہوا قافلہ جیسے گزرا، ہر طرف سے سید سجاد کہتے ہیں ہم پہ بہت ساری مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت یہ بھی تھی جب ہم بازار شام سے گزر رہے تھے، کوئی ہم پر پتھر مار رہا تھا، کوئی ہم پر لکڑی مار رہا تھا۔ حضرت آرا یہ واقعہ سن کر رونا آتا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں ہمیں اذیت دینے کے لیے لوگوں نے پانی میں مرچیں ڈال کے ہمارے اوپر ماری تھی، اور سید سجاد کہتے ہیں کسی کو یہ نہ ملا تو اس نے گرم پانی ہمارے اوپر مارا، ہم گزر رہے تھے گرم پانی مارا جا رہا تھا۔ حضرت آرا نے مظلوم کربلا وہ موقع بھی آیا کہ جناب زینب و سید سجاد اس بازار سے گزر گئے، دربار شام میں پہنچے۔ جب دربار شام میں پہنچے تو وہ لعین ابن لعین، ظالم ابن ظالم بیٹھا ہوا تھا، ظالموں کو سردار تخت پر بیٹھا ہوا تھا، 700 کرسی نشین پر تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے ساتھ حافظ قرآن بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت آرا جانتے ہیں جناب سکینہ کا مقام کتنا بلند تھا؟ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، روم سے ادھر سے ادھر سے سفیر بلوائے تخت پر بٹھائے ہوئے تھے، یعنی جناب سکینہ کا مقام وہاں بھی پروردگار عالم نے بلند کیا، لیکن یزید اسے بھی نہ سمجھا۔ یزید نے اشارہ کیا، یزید نے کہا ہاں کون کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ سوال کیا اس میں بتاؤ حسین کی بیٹی کون ہے؟ حضرت آرا جیسے ہی کہا حسین کی بیٹی کون ہے، جناب سکینہ نے جناب زینب کے لباس زوروں سے پکڑ لیا، پھوپھی اماں یہ میرا نام لے رہا ہے، پھوپھی اماں یہ میرا نام لے رہا ہے۔ اس لعین نے جناب سکینہ کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد روم کے سفیر سے کہا خریدنا ہے، ذرا سنیے گا، روم کے سفیر سے کہا خریدنا ہے۔ روم کے سفیر نے کہا کس کو؟ کہا وہ جو بچی ہے۔ کہا ذرا تعارف تو کراؤ کس خاندان کی ہے، کیونکہ پہلے جب خریدا جاتا تھا جو خاندان پوچھے جاتے تھے کس خاندان کی، کس شہر کی ہے۔ کہا سکینہ بنت حسین نام ہے اس کا۔ یزید نے جیسے ہی نکلا تھا روم کے بادشاہ نے کہا کون حسین؟ کہا رسول کے نواسہ حسین۔ کہا رسول کا نواسہ حسین، یہ اس کی بیٹی ہے کیا؟ یہ سفیر آگے بڑا، فوجی قریب کھڑا ہوا تھا، فوجی کے دستے سے اس نے خنجر نکالا، اپنا الٹا ہاتھ کاٹ لیا روم کے سفیر نے۔ یزید نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا اس ہاتھ کے ذریعے انگلی بلند ہوئی تھی حسین کے بچے کی طرف، اب اس ہاتھ کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے کس کو کھڑا کیا ہوا ہے؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ رسول کا رتبہ کیا ہے۔ حضرت آرا نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ اس نے جناب سکینہ کو دیکھا اور ایک لعین کو بلایا، اور لعین کو بلانے کے بعد کہا میرے تخت کے نیچے تشت رکھا ہے اس کو نکال لینا۔ جناب سکینہ سے کہا سنے تیرے باپ تجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا بہت محبت؟ کہا کتنی محبت؟ کہا میرا بابا جب شہر سے باہر جاتا تھا واپس آتا تھا پہلے میرے لیے خورمے لاتا تھا۔ کہا اچھا خورمے تمہیں بہت پسند ہے؟ اس نے اس لعین کو اشارہ کیا لاؤ میرے تخت کے نیچے سے وہ تشت نکال لاؤ جس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ اب جب تشت نکل کے باہر آیا
अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मरतबा ये लाइन जनाब सकीना के करीब होता रहा, ये लो तुम खुरमे ले लो, ये लो तुम खुरमे ले लो। करीब पहुंचने के बाद इसने जब कपड़ा हटाया, सकीना ने अपने मजलूम बाबा का कटा हुआ सर पाया। बच्ची ने जैसे ही बहुत दिनों बाद बाबा का सर देखा तो छीनना चाहा। यजीद ने पीछे से कहा सर को दूर कर दे और कहा मैं देखूं तो तेरे बाप को तुझसे कितनी मोहब्बत है, तू ये कह रही थी ना मोहब्बत करता है। अज़ादारो सकीना ने जला हुआ फटा हुआ दामन फैला दिया, दामन फैला दिया। देखिए या तो हम परवरदिगार आलम के आगे हाथ फैलाते हैं, ये दामन फैला के मांगते हैं। सकीना ने दामन फैला के जुमला का बाबा बाबा ही तुम्हारी मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, ए बाबा मेरे बाबा इस इम्तिहान में मुझे कामयाब कर दो। सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आ गिरा। बच्ची अपने बाप से बात कर रही थी। अज़ादारी ये पहला मौका था। दूसरा मौका क्या था? जिंदान बस आखिरी जुमले में जिंदान शाम में सकीना बहुत रोती जाती थी। यजीद को कहना पड़ गया किसके रोने की आवाज है जिसकी वजह से मेरी नींद खराब होती है। का हुसैन की बेटी का पूछे क्या चाहिए, का सर मांगने का दे दो, जाके दे दो ताकि मेरी नींद तो सही हो जाए। अज़ादार जैसे ही सरे हुसैन कैद खाने के करीब आया, किसी ने कहा आका मेरा सलाम लीजिए, किसी ने कहा बेटा मेरा सलाम लो, किसी ने कहा भैया मेरा सलाम लो, किसी बीवी ने कहा मेरे वाली और वारिस मेरा सलाम ले ले। अज़ादार ये सर होता हुआ सैयद सज्जाद के पास से होता हुआ सकीना ने कहा लाओ भैया मेरे बाबा का सर मुझे दे दो। सकीना ने अपने बाबा का सर अपने गोद में रखा। अज़ादार जानते हैं जो बेटी वाले यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें पता है बेटियां कितनी मोहब्बत करती हैं बाप से। अगर आपके लिबास पे जरा से एक नुक्ता भी लगा दे, बेटी आगे पूछती है बाबा ये नुक्ता कहाँ से लगी है, बाबा ये आपके कपड़े कहाँ से गंदे हो गए, आपके जिस्म पर कहीं खून और निशान लगा, बेटी आगे कहती है बाबा ये कहाँ से लगी है। जैसे ही हुसैन का सर सकीना की आगोश में आया, सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के होंठों पर एक उंगलियां रखी, कहा बाबा तुम्हारे ये होंठ किसने जख्मी किए, ऐ बाबा ही तुम्हारे होंठ बहुत जख्मी है बाबा, इसमें तो खून बह रहा है। सकीना बातें करती जाती थी। सकीना ने कभी अपने बाबा के सर पे बालों पे हाथ फेरा, बाबा ऐ बाबा मैं अपनी रुदा सुनाऊं तुम्हारे सर में बहुत दर्द हो गई है। कभी बाबा के रुखसार पर हाथ फेरती थी, बाबा तुम्हारे चेहरे पर खून लगा हुआ है। अज़ादार रोते रोते सकीना ने कहा बाबा मेरे रुखसारों पर निशान है, ऐ बाबा मेरे कानों में गोश मारे छीने गए हैं, ऐ बाबा मेरे सर में नोके नेजा के लिए चुबाई गई है। बच्ची अपने मसाइल बताते बताते अपने होंठों को जनाबी इमाम हुसैन के होंठों पर रख दिया। आवाज सकीना आना बंद हो गई। एक मर्तबा सैयद सज्जाद से जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद देखो बहन की आवाज नहीं आ रही, मेरा बीमार इमाम अपने हथकड़ियों बेड़ियों को उठाए अपनी बीमार बहन के करीब आए, न उस पर हाथ रखकर कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादार इतना कहना था जनाब ज़ैनब ने सर और सीना पीटा। बेटा सज्जाद क्या कहते, तो कहा फूफी अम्मा मेरी बहन को तो रिहाई ना मिल सकी, हाँ इसकी रूह को इसकी जिस्म से रिहाई जरूर मिल गई। अज़ादार जनाब सैयद सज्जाद ने कहा फौजियों से इंतजाम कर दो, हम अपनी बहन को बाहर निकाले, हमें गुस्ल कफन देना है, दफनाना है। कहा हाकिम का हुक्म यह है कि अंदर ही गुस्ल दिया जाएगा, अंदर ही कफनाया दफनाया जाएगा। अज़ादार गुस्ल कफन हुआ, जनाब सकीना को दफना दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब भी गहवारा उठाया जाता है तो हाथों को खोला जाता है। सैयद सज्जाद ने सकीना से कहा होगा बहन माफ कर देना, मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं वरना मैं तुम्हारा जनाजा उठाता। अज़ादार वो मौका भी आया कि तमाम अफराद को जब रिहाई मिल गई, तमाम अफराद को जनाब ज़ैनब ने किसी दूसरे मुकाम पर शुमार करके कहा बेटा सज्जाद तुम्हारी मां रुबाब नहीं है। मेरा मौला फौरन जिन्नान शाम के दरवाजे पर आया और आकर क्या देखा कि माँ बच्ची की तुरबत से लिपट के कह रही है सकीना ऐ सकीना उठो, हमें रिहाई मिल गई, तुम्हें रिहाई की तमन्ना थी। लेकिन अज़ादार सैयद सज्जाद ने अपनी माँ रुबाब को उठाकर एक जुमला कहा अम्मा रुबाब उठिए चलिए हमें रिहाई मिल गई। अज़ादार जनाब उम्मे रुबाब ने रोते हुए कहा ऐ शाम वालों जब रात की तारीकी बढ़ने लगे मेरी बच्ची की तुरबत पर चिराग जला देना, सकीना को अंधेरे